بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اہل بیت کی محبت ایمان کا حصہ ہے۔ اہل سنت کی کتابوں میں اہل بیت کے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کافی ساری احادیث ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا میں حسن حسین میرے یہ پھول ہیں، اور ترمذی شریف میں حدیث ہے 3768۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ امام حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اور بخاری شریف میں حدیث ہے 3746۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میرا بیٹا حسن، اللہ تبارک و تعالی اس کے ذریعے دو مسلمانوں کی بڑی جماعتوں میں صلح کرائے گا۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کی دو جماعتوں کے درمیان صلح کا سبب بنیں گے۔ اور یہ بات اہل تشیع جو حضرات ان کی کتابوں میں موجود ہے، کشف الغمہ موجود ہے کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کی دو جماعتوں کے درمیان صلح فرمائیں گے۔ آج ہماری گفتگو ہے کہ یہ لوگ جو اہل بیت کے نام پر صحابہ کرام علیہ رضوان کے بارے میں بیہودہ باتیں کرتے ہیں، ان کی کتب سے ہم آپ کو دکھانے والا ہوں کہ کس طرح یہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخیاں کرتے ہیں۔ ان کی کتاب جلاء العیون اہل تشیع جلد اول صفحہ نمبر 39 پر ہی لکھا ہے، تہران سے ہے، اور بھی بہت ساری کتابوں میں یہ بات لکھی ہے جو میں آپ کو اس کے حوالے دوں گا۔ کہتے ہیں کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو جمع کیا، اللہ کی حمد و ثنا بجا لائے، اور بعد میں کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے صدقے چاہتا ہوں کہ لوگوں میں سب سے بہتر ہوں، کسی مسلمان کے خلاف میں دل میں کینہ نہیں رکھتا، اور کسی کے ساتھ برائی کا خیال تک مجھے نہیں آتا۔ مسلمانوں کی اتحاد کو ان کی انتشار سے بہتر سمجھتا ہوں، اتحاد بہتر ہے۔ تم اپنے لیے جس بات کو درست سمجھتے ہو میں تمہارے لیے اس سے بہتر جانتا ہوں۔ یہ امام حسن خود ارشاد فرماتے ہیں، لہٰذا میرے حکم کی مخالفت نہ کرنا، اور جو رائے میں تمہارے لیے پسند کروں اسے رد نہ کرو۔ یعنی جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کے لشکر آمنے سامنے ہوئے تو آپ نے یہ خود ارشاد فرمایا، حق تعالیٰ مجھے اور تمہیں معاف کرے گا اور اپنی خوشنودی اور محبت کی راہ دکھلائے گا۔ جب منافقین نے، یعنی وہاں کے لوگ جو تھے منافقین، آگے میں بتاؤں گا کہ احتجاج تدرسی میں منافقین شیعوں کو کہا گیا ہے۔ یہ جو منافق تھے یہ شیعہ تھے، یہ شیعہ ہی کتب سے میں آپ کو بتاؤں گا۔ جب منافقین نے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کی گفتگو سنی، ایک دوسرے کو دیکھا اور کہنے لگے، معلوم ہوتا ہے کہ یہ معاویہ سے صلح کر رہے ہیں۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ معاویہ سے صلح کر رہے ہیں اور خلافت اسے سپرد کر رہے ہیں۔ سب منافق اٹھے، یعنی سب شیعہ اٹھے اور کہنے لگے کہ یہ بھی اپنے باپ کی طرح کافر ہو گیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ جلاء العیون جلد اول صفحہ نمبر 39 تہران سے چھپی۔ یہ سب کہنے لگے یہ بھی اپنے باپ کی طرح کافر ہو گیا ہے۔ امام حسن کے خیمے کی طرف لپ کے ان کے سامان کو لوٹا، حتیٰ کہ جائے نماز ان کے نیچے سے کھینچ لی اور کندھوں سے چادر مبارک اتار لی۔ شیعوں نے یہ کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت کے محب ہیں، ان کے بڑے کیا کرتے رہے دیکھ رہے ہیں۔ حضرت نے گھوڑا منگوایا، سوار ہوئے اور تھوڑے سے ساتھیوں کے گھیرے میں اپنے اہل بیت کے ساتھ روانہ ہوئے۔ جب سابات مدائن پہنچے تو بنی اسد کے ایک ملعون شخص نے آپ کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی، آپ کی ران مبارک پر خنجر سے ایک وار کیا کہ ہڈی تک پھاڑ گیا۔ دوسری روایت کے مطابق آپ کے پہلو پر خنجر مارا اور کہنے لگا کہ اپنے باپ کی طرح تم بھی کافر ہو گئے ہو، نعوذ باللہ من ذالک۔ کس نے ان کی کتابوں میں کہ کس نے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخم پہنچائے، یہ کون تھے؟ شیعہ تھے۔ دیکھیں دوسری کتاب کشف الغمہ فی معرفت الائمہ جلد اول صفحہ نمبر 539، یہ مطبوع تبریز یہ شبی، اور مناقب ابن شہر آشوب جلد 4 صفحہ نمبر 32، اور اس کے بعد الاخبار الطوال یہ صفحہ نمبر اس کا ہے 216۔ اور انہی کے بہت بڑے عالم جواد نقوی صاحب، انہوں نے خود اس بات کو بیان کیا ہے اور کہا کہ یہ شیعوں نے کیا ہے، اور
احتجاج تبرسی پڑھ کے انہیں بتائی ہے کہ یہ جتنا بھی کام کیا شیعوں نے کیا. احتجاج تبرسی جلد دوم صفحہ نمبر 10. احتجاج الحسن علیہ السلام. دیکھیے کیا ہے احتجاج تبرسی میں. ان کی معتبر ترین کتاب ہے کہ کس طرح یہ صحابہ کرام علیہ رضوان کے بارے میں جو باتیں کرتے ہیں انہوں نے امام حسن کے ساتھ ایسا کیا. یہ آج سے نہیں کر رہے, یہ صرف اہل بیت کا نام بیچ کے عوام کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں. ان کی اصلیت کیا ہے انہی کی کتابوں سے ہم دکھا رہے ہیں. احتجاج تبرسی معتبر ترین روایت اور ان کی کتاب ہے. زید بن وہب کہتے ہیں کہ مقام مدائن میں جب حضرت امام حسن کے نیزے سے ان کو زخمی کیا گیا تو میں ان کے پاس آیا. ابھی انہیں درد تھا. میں نے پوچھا اے رسول کے نواسے آپ کی اب کیا رائے ہے؟ لوگ سخت حیرانی میں ہیں. فرمایا خدا کی قسم ان لوگوں سے میرے حق میں معاویہ بہتر ہے. ان شیعوں سے میرا یہ معاویہ بہتر ہے. یہ اپنے آپ کو میرا شیعہ کہتے ہیں. احتجاج تبرسی جلد دوم صفحہ نمبر 10. یہ اپنے آپ کو میرا شیعہ کہتے ہیں. انہوں نے مجھے قتل کرنا چاہا. شیعوں نے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کو قتل کرنا چاہا, اور بعد میں امام حسین کو بھی انہوں نے شیعوں نے خط بھیج کے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی قتل کرنے والے شیعہ تھے. امام حسن کو بھی زخمی کیا, ان کی ران پر نیزے مارے, مال لوٹا. یہ ان کے بھی علماء کہتے ہیں. جواد نقوی دیکھیں آگے. تو انہوں نے مجھے قتل کرنا چاہا, میرا سامان لوٹا, میرا مال لے لیا. خدا کی قسم اگر میں معاویہ سے صلح کر لوں تو میرا خون محفوظ ہوگا اور میں اس کی وجہ سے اپنے گھر والوں میں امن سے ہو جاؤں گا, اور یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ مجھے قتل کر دیں یہ شیعہ اور گھر بار تباہ و برباد کر دیں. خدا کی قسم اگر میں معاویہ کے مقابلہ میں لڑوں تو لوگ مجھے گردن سے پکڑ کر صحیح سالم اس کے پاس لے جائیں گے. خدا کی قسم اگر میں عزت و آبرو سے ان کے ساتھ صلح کر لیتا ہوں تو یہ اس سے بہتر ہے. یعنی اگر میں معاویہ سے لڑوں تو وہاں سے پیسے لے کے اور مجھے انہوں نے سپرد کر دینا ہے معاویہ کے. یعنی اتنے یہ منافق تھے شیعہ. اچھا, یا احسان کر کے مجھے جان بخش, اگر معاویہ سے میں صلح کر لوں تو مجھے چھوڑ دے گا. تو یہ بعد میں بنی ہاشم کے لیے آخر زمانہ تک ایک طریقہ بن جائے گا کہ ان کے ساتھ احسان ہوگا, اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے اس کا احسان جتلاتا رہے گا کہ ہم نے ان کے ساتھ صلح کی ہے, اور اس کی اولاد ہمارے زندوں مردوں پر احسان کرتے رہیں گی. احتجاج تبرسی لکھا ہے کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شیعوں نے زخمی کیا, ان کا جو مسلح تھا وہ چھین لیا, ان کے گھوڑے کی باگیں پکڑ لی. اور آگے کیا لکھا ہے کہ انہوں نے شیعوں نے امام جو حسن رضی اللہ تعالیٰ کو بہت گندے الفاظ سے یاد کیا. یہ رجال کشی شیعوں کی معتبر ترین کتاب ہے. اس میں ہے کہ امام باقر رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ امام حسن کے ساتھیوں میں ایک شخص سفیان بن ابی لیلہ اونٹنی پر سوار ہو کر آپ کے پاس آیا. اس وقت امام اپنے گھر گوٹ مار کر بیٹھے ہوئے تھے. امام حسن رضی اللہ تعالی بیٹھے ہوئے تھے تو وہ شیعہ آیا اور اس نے کیا کہا, آگر کہنے لگا اے مومنوں کو ذلیل کرنے والے تم پر سلام ہو. کہ تم نے, یہ شیعہ کہتے ہیں نا مومن, تو اس نے بھی وہی الفاظ, یہ مومنوں کو ذلیل کرنے والے تم پر سلام ہو. اسے امام حسن نے نیچے اترنے کو کہا اور فرمایا جلد بازی نہ کرو. اس نے سواری کو باندھ دیا اور آپ کے پاس چل کر آیا تو آپ نے اس سے پوچھا تو نے ابھی کیا کہا تھا, ابھی تو نے کیا کہا تھا؟ کہنے لگا میں نے یہ کہا تھا کہ السلام علیکم اے مومنوں کو ذلیل کرنے والے, یعنی شیعوں کو. حالانکہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ علیہ السلام نے یہ پہلے بتا دیا تھا کہ ان کے وجہ سے اللہ تعالیٰ دو مسلمان کی بڑی جماعتوں کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ صلح کرائے گا اس کے سب. تو ان کی کتاب موجود ہے, لیکن کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ ذلیل کرنے والے لوگوں کو, اور بہت ساری چیزیں. اور یہ کیا کہتے ہیں یہ بھی میں آپ کو بتانے والا ہوں. دوسرا ہے ان کی کتاب مناقب ابی طالب, اور جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 36 پہ لکھتے ہیں جب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے صلح کر لی, آپ کو ملامت کی گئی. حالانکہ نبی علیہ السلام نے پہلے بتا دیا تھا کہ صلح ہوگی. آپ کو ملامت کی گئی اور کہا گیا اے مومنوں کو ذلیل کرنے والے اور ان کے منہ کالے کرنے والے, نعوذ باللہ. تو آپ نے فرمایا مجھے ملامت نہ کرو, کیونکہ اس میں مسئلات یعنی صلح میں کیا ہے بہتری ہے. اور انہی لوگوں کو مناقب آل ابی طالب میں شیعوں کو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کیا کہا, فرمایا کہ اے شیعو میں نے تم پر 3 قربانیاں کی ہیں. عراق والو شیعو میں نے تم پر 3 قربانیاں کی ہیں,
तुम्हारा मेरे वालिद को कत्ल करना ये भी मैंने कुर्बान किया है, और मुझे नेजा मारना और मेरा सामान लूटना, यानी मैंने इनमें से किसी का बदला नहीं लिया, मैंने कुर्बान कर दिया है। तो मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु को भी शहीद करने वाले, इमाम हसन को तकलीफें देने वाले और इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद करने वाले कौन है सारे? कौन खत बार बार भेज के इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु को बुलाने वाले हैं और वहीं आके आपको शहीद करने वाले शिया हैं। इनकी कुतुब में लिखा हुआ है सब कुछ। अब इन्हीं कुतुब से हम दिखा रहे। और इमाम हसन रदी अल्लाह तआला के बारे में इस तरह बेहुदा बातें इनकी किताबों में मौजूद हैं, आप सुन के आप हैरान होंगे। इनकी किताब जलाल उयून जिल्द अव्वल सफा नंबर 409 410 पे लिखा हुआ है, यानी झूठ बांधते हैं। लेकिन क्या लिखा हुआ किस तरह कि इमाम हसन रदी अल्लाह तआला मजलिस में बैठे हुए थे तो आपके ऊपर मूंछों के बाल आपके सफेद हो गए। तो किसी ने पूछा कि आपके मूंछों के बाल सफेद हो गए हैं? तो कहने लगा कि हमसे औरतें मोहब्बत करती हैं और हमारे होंठ चूमती हैं और उनसे फिर वो जो उनके नाक से गर्म हवा निकलती है उसकी वजह से वो हमारे जो है होंठों के बाल जो है वो जल्दी हमारे होंठों के बाल सफेद हो जाते हैं। इस तरह की मतलब बातें क्या इमाम हसन कर सकते हैं? देखें, ये इनकी किताबों में है कि हमसे मोहब्बत करती हैं औरतें और हमारे होंठ चूमती हैं और इस वजह से हमारी ये जो है वो बाल हमारे जल्दी सफेद हो जाते हैं। आगे इस तरह की बात लिखी हुई है शेर जलाल उयून में और दूसरी किताबों में कि आपको बताना बड़ा मुश्किल है कि इस तरह इमाम हसन के बारे में लिखा है कि उन्होंने इस तरह की गुफ्तगू की एक बंदे के बारे में। उसके कहा कि जब तुम्हारा बाप तुम्हारी माँ के पास गया तो उसके साथ जब हम मिस्त्री की तो शैतान भी शामिल था, तो तुम वहां से पैदा हुए हो। यानी इस तरह की बाजारी जबान इन्होंने इमाम हसन रदी अल्लाह तआला की तरफ मंसूब की है। तो मैंने इससे पहले भी वीडियो बनाई थी 791, उसमें बताया था कि इन्होंने हजरत सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह तआला अन्हा के बारे में इस तरह सूरत इनकी पेश की है कि वो जी अपने मियाँ से लड़ती हैं, उनका दामन पकड़ लेती हैं और किसी का गायर मर्द से लड़ती हैं, उसका गिरबान पकड़ लेती हैं, गिरबान पकड़ के तो अपनी तरफ उनको खींच लेती हैं। ये इनकी किताबों में मैंने बताया था और इनकी मोतबर तरीन अल फुरूक काफी और दूसरी कुतुब से। तो ये है इनकी किताबों का हाल। और जहां तक मेरा मुताला, इनकी किताबें सारी फेक हैं, सारा झूठ भरा हुआ है और झूठ घड़ घड़ के साहबा कराम अलैहिम रिदवान के बारे में इस तरह की चीजें बनाते हैं और अवाम को गुमराह करते हैं। तो दोस्तों को चाहिए कि इनकी किसी बात पर एतबार न करें। ये सारे झूठ बनाए इन्होंने, जितना भी मैंने बताया झूठ है इनका, यानी झूठ बना बना के इन्होंने इन इमामों की तरफ ये मंसूब की हुई हैं। और इनकी किताबों में किस तरह झूठ बांध के इमाम हसन के बारे में इस तरह की बाजारी जुबान क्या इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला इस्तेमाल कर सकते हैं। अल अमान वल अफीदी, अहले बैत की मोहब्बत नहीं है, ये अदावत है।